السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کچھ عرصہ قبل لائیو سیشن سوال آپ کا جواب شریعت کا، اس پروگرام میں مجھ سے ایک سوال ہوا کہ ایک عام آدمی قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سمجھنا چاہتا ہے، آیا یہ شریعت کی روشنی سے جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے شریعت اسلامیہ کے اسلامی تجربے کی روشنی میں اس کا جواب یہ دیا کہ عام آدمی اگر ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود نہ پڑھے بلکہ کسی ماہر قرآن، مفسر قرآن، علوم قرآن کے اسپیشلسٹ کی نگرانی میں پڑھے۔ اگر وہ اس کی نگرانی میں پڑھے گا تو سمجھ پائے گا، ورنہ قرآن کریم کی چند ایسی آیات دیکھ کر جس کا ظاہر میں ایک دوسرے سے تعلق نظر نہ آئے یا مخالف نظر آئے عام نظر میں، تو وہ اس میں گمراہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ وہ آدمی کسی عالم دین، ماہر قرآن کی زیر نگرانی پڑھے۔ اس کلپ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر چند دنوں میں بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے۔ احباب نے مجھ سے اس بارے میں چند باتیں پوچھی تو میں آپ کی خدمت میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اہل علم اور اہل عقل اس بات پر متفق ہیں، کسی علم کو سمجھنے کے لیے اس کی ماہر سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اگر اس کے ماہر سے رہنمائی نہیں لی جائے گی تو انسان غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم رب کائنات کی کتاب ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، تو یقیناً یہ بھی لاوارث نہیں ہے۔ قرآن کریم کو احادیث نبویہ کے ساتھ ملا کر، تشریحات کو سامنے رکھ کے، پیغمبر کریم کی اہل بیت، پیغمبر کریم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان سب کی مہارت کی روشنی میں اگر سمجھا جائے، تفاسیر کو، علوم کو سامنے رکھ کر، تو پھر اشکال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر عام آدمی ان تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف ترجمہ پڑھنا شروع کرے گا تو بہت سی باتوں کے اندر وہ بیچارہ مبتلا ہو جائے گا۔ اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ ماہر کا ہونا ضروری ہے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کو ماہرین سمجھتے ہیں کئی ایسے مواقع ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر عام آدمی صرف ترجمہ پڑھنے والا پھنس سکتا ہے جب تک ماہر کی زیر نگرانی نہ پڑھے۔ مثلا سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 97 میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، کہ ظالم لوگوں کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں۔ سورت سجدہ آیت نمبر 11 میں ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام۔ اور سورت زمر آیت نمبر 42 میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ رب کریم روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب عام آدمی جو علوم حدیث سے واقف نہیں ہے، تشریحات پیغمبر سے واقف نہیں ہے، تفسیر کا ماہر نہیں ہے، ماہر کی زیر نگرانی نہیں پڑھتا، جو خود ترجمہ پڑھے گا وہ ان 3 آیات کو سامنے رکھ کے کیا نتیجہ اخذ کرے گا کہ روح ایک فرشتہ نکالتا ہے حضرت اسرائیل جیسے سورت سجدہ کہتی ہے، یا روح کئی فرشتے نکالتے ہیں جیسے سورت نساء کہتی ہے، یا روح اللہ جل شانہ خود نکالتے ہیں جیسے سورت زمر کہتی ہے۔ بتائیں اگر ماہر کی زیر نگرانی نہ پڑھیں، ماہر سے رہنمائی نہ لیں، تو اس عام آدمی کے اس سوال کا حل کیا ہوگا؟ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 اٹھائیے، رب کریم فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ ایک خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو خاتون پہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جو تقریباً 130 دن بنتے ہیں۔ اسی سورۃ البقرہ کی 6 آیات آگے جائیے
آیت نمبر 240 اٹھائیے، رب کریم فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ عورت کی عدت جس کا خاوند فوت ہو جائے 1 سال ہے، 360 قمری دن اور 365 شمسی دن۔ اب بتائیں جو بندہ ماہر نہ ہو، تفسیر نہ جانے، احادیث کے علوم نہ رکھے اور ماہر کی زیر نگرانی نہ پڑھے، خود ہی ترجمہ پڑھے، تو وہ بیچارہ حیران ہو جائے گا، اس معاملے میں پھنس جائے گا کہ ایک ہی صورت ہے، ایک ہی پارہ ہے، ایک ہی صفحہ ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 بتاتی ہے عدت 130 دن ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 بتاتی ہے عدت 360 365 دن ہے۔ تو میں کہاں جاؤں؟ لا محالہ ماہر کے پاس آنا پڑے گا۔ اسی طرح آئیے سورۃ یونس پہ، سورت نمبر 10 سورۃ یونس میں آیت نمبر 65 کے اندر رب کریم فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، کہ کی تمام عزتیں رب کریم کے لیے ہیں۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 8 میں موجود ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور صحابہ کرام کے لیے ہے، اور منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اب بتائیے جو عام آدمی بغیر ماہر شریعت کے، بغیر ماہر علوم تفسیر کے خود ہی ترجمہ پڑھے گا تو وہ کیا فیصلہ اخذ کرے گا؟ وہ بیچارہ مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ کہے گا عزت صرف اللہ کے لیے جیسے سورۃ یونس بتاتی ہے، یا عزت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، صحابہ کرام کے لیے بھی؟ تو ان آیات میں کون سی آیات کا مطلب کیسے سمجھوں؟ لا محالہ وہ کسی ماہر کو تلاش کرے گا، ماہر اس کا حل بتائے گا۔ اسی طرح آگے آئیے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رب کریم فرماتے ہیں ذکر الہی کرو گے، مجھے یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 2 اٹھائیے، رب کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب مؤمن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ عام آدمی جو بغیر کسی ماہر کے خود ترجمہ پڑھے گا، تفسیر کے علوم کے ایکسپرٹ کی رہنمائی میں نہیں پڑھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھئی ذکر الہی سے دل ڈر جاتے ہیں جیسے سورۃ انفال بتاتی ہے، یا ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جیسے سورۃ رعد بتاتی ہے۔ بتاؤ عام آدمی اگر ماہر کی زیر نگرانی نہ پڑھے تو اس بیچارے کی حالت کیا ہو جائے گی؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 30 بتاتی ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، رب کریم تم لوگوں کو اپنی ذات اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 57 بتاتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آنی ہے، ہر ذات پر موت آنی ہے۔ جو بندہ ماہر شریعت کے بغیر، قرآن کریم اور تفسیر کے علوم کے ماہر کے بنا خود ترجمہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھائی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، دوسری جگہ فرمایا ہر ذات پر موت آنی ہے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر موت کب آئے گی؟ اگر ماہر شریعت کی رہنمائی ہوگی تو وہ مسئلے کا حل بتائے گا، ماہر شریعت کی رہنمائی نہیں ہوگی وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تھوڑا آگے آئیے، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ میں قرآن کریم سے 4 آیات آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 114 رب کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد میں بندوں کو آنے سے روکے اور مساجد کی تباہی و بربادی چاہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 140 میں رب فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو بندہ سچی گواہی کو چھپا دے۔
सूरत अनाम आयत नंबर 21 बताती है वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, उससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयत को झुटलाए और खुद अल्लाह पर झूठ बोले। सूरत कहफ आयत नंबर 57 बताती है वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा, उससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयत को सुनने के बावजूद भी उससे मुंह फेर ले। अब बताएं, कुरान करीम के ये 4 मकामात हैं जो आदमी सिर्फ तर्जुमा पढ़ेगा, माहिर की ज़ेरे निगरानी नहीं पढ़ेगा, वो उलूम तफसीर के माहिर से रहनुमाई नहीं लेगा। बताएं वो किसको सबसे बड़ा जालिम मानेगा कि सबसे बड़ा जालिम कौन है। 4 आयात में अलग अलग मकामात पे अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं। ज़ाहिरी बात है माहिर शरीयत बैठेगा, अहदीस नबविया, सहाबा और अहले बैत के उलूम को, शरीयत की महारत को सामने रख के फैसला देगा। अगर माहिर नहीं होगा तो खाली तर्जुमा पढ़ने वाला जिसके साथ माहिर की रहनुमाई भी ना हो वो बेचारा क्या करेगा। थोड़ा आगे आइए, सवाल होता है कि क़यामत में काफिर को जो उठाया जाएगा वो अंधा, गूंगा, बहरा उठेगा या देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला उठेगा। तो सूरत इसरा आयत नंबर 97 बताती है वनहशुरुहुम यौमल क़यामति अला वुजूहिहिम उमयन व बुकमन व सुम्मा, क़यामत के दिन कुफ़ार को अंधा, गूंगा, बहरा उठाया जाएगा। इसी तरह सूरत ताहा आयत नंबर 125 में है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। रब्बे करीम फरमाते हैं कि मुनकिर को क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। वो पूछेगा मौला मैं तो देखने वाला था, अंधा क्यों उठाया? रब फरमाएंगे ये तेरा बदला है, दुनिया में तू हमारी आयत से अंधा हो गया था, यानी हमारी आयत को देखता नहीं था, आज तू भी भूला भुलाया हुआ है। थोड़ा आगे आइए, सूरतुल कहफ आयत नंबर 53 में है रब्बे करीम फरमाते हैं वरा अल मुजरिमून अन्नारा फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा, क़यामत के दिन मुजरिम जहन्नम को देखेगा, कहेगा मैं तो इसमें डाला जाऊंगा। इसी तरह सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 12 में है रब्बे करीम फरमाते हैं इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा, कि जब मुजरिम जहन्नम के मामलात को करीब से देखेंगे और फिर उसकी आवाज़ों को सुनेंगे। अब मुझे बताएं, जो आदमी माहिर शरीयत, आलिम दीन, तफसीर के उलूम के एक्सपर्ट के बग़ैर पढ़ना खुद शुरू करेगा और तर्जुमा पढ़ता चला जाएगा, उसके ज़हन में सवाल उठेगा कि मुजरिम अंधा, गूंगा, बहरा उठाया जाएगा या बोलने वाला, देखने वाला और सुनने वाला उठाया जाएगा। कुछ आयत बताती हैं अंधा होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, बाकी आयत बताती है नहीं जहन्नम को देखेगा, आवाज़ें भी सुनेगा। तो अब बताएं वो रोएगा, चीखेगा, तो अब मामला होगा क्या? जब तक माहिर शरीयत नहीं होगा मसला हल नहीं हो सकता। थोड़ा आगे आइए, सूरतुल अनआम आयत नंबर 164 में है कि क़यामत के दिन वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, और ये मज़मून कुरान करीम में 5 मकामात पे मौजूद है कि गुनाहगार आदमी के गुनाह दूसरा नहीं उठाएगा। सूरत अनकबूत आयत नंबर 13 में आइए वला यहमिलुन्न अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, अपने गुनाह भी उठाएंगे, बाकियों के गुनाह भी उठाएंगे। तो जो आदमी माहिर शरीयत के बगैर कुरान को समझेगा, सिर्फ तर्जुमे से, तफसीर के साथ नहीं समझेगा, बताएं वो इस मसले का हल क्या करेगा? एक सवाल ये भी उठेगा कि क़यामत के दिन मुजरिम से सवाल होगा या नहीं होगा। इस बारे में कुरान करीम की आयत जब हम पढ़ते हैं, अगर हम देखें सूरत हिज्र आयत नंबर 92 में है फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमाइन, आपके रब की कसम ए मोहम्मद करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम, रब करीम इन सब से सवाल करेगा। सूरत कसस आयत नंबर 78 में है वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून,
کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 39 میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن نہ کسی جن سے سوال ہوگا نہ کسی انسان سے۔ تو جو آدمی صرف ترجمہ پڑھے گا، ماہر شریعت کی رہنمائی نہیں لے گا، ماہران تفسیر کو ساتھ نہیں بٹھائے گا یا ان سے نہیں پوچھے گا، تو بتائیں وہ اس مسئلے کا حل کیا نکالے گا کہ مجرم سے سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب تک شریعت کا ماہر نہ ہو تب تک اس مسئلے کا حل نہیں مل سکتا۔ اسی طرح تھوڑا فرشتوں کی تعداد کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ جنگ بدر میں کتنے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قرآن کریم کے 3 مقامات پہ الگ الگ ان کی تعداد موجود ہے۔ مثلا سورۃ آل عمران میں آئیے آیت نمبر 124 دیکھیے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے آئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 125 اٹھائیے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کا وعدہ ہے، 5000 فرشتوں پر نشان لگے ہوئے ہیں، وہ جنگ کی تیاری میں ہیں، وہ آئیں گے۔ مثلا سورۃ انفال آیت نمبر 9 دیکھیے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ آئے گا۔ اب بتائیں جو آدمی ماہرین شریعت کے بغیر، تفسیر کے علوم کے ماہر کے بغیر صرف خود ترجمہ پڑھنے بیٹھے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ بابا 1000 فرشتے آئے تھے، 3000 آئے تھے، 5000 آئے تھے۔ شریعت کا ماہر بیٹھے گا تو مسئلے کا حل بتائے گا۔ اس لیے تو میں نے کہا ماہر شریعت کے بغیر ترجمہ عوام نہ پڑھے، عوام نے تلاوت کرنی ہے، ثواب ملے گا۔ اگر عوام کو ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے، ویلکم، بسم اللہ، تشریف لائیے، کسی نہ کسی ماہر شریعت کو بٹھائیے جو علوم قرآن، علوم تفسیر، علوم نبویہ، علوم اہل بیت، علوم اصحاب رسول، علوم ائمہ، ان سے واقف ہو، وہ آپ کو مسائل کا حل بتاتا چلا جائے اور آپ ترجمے کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس پر کون سی مشکل ہے؟ لیکن میں حیران ہوں ایسے لوگوں سے جو اتنی آسان سی بات کو نہیں سمجھ سکے اور کلپ در کلپ میں مخالفت شروع کر دی۔ مفتی عبدالواحد قریشی نے ظلم ڈھا دیا، پتہ نہیں قرآن سے منع کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، ہر آدمی اپنی 1.5 انچ کی دکان چمکانے پہ بیٹھ گیا۔ اوہ اللہ کے بندو، بات کو سمجھا کرو، تہ منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، فرنٹ ریئلٹی کیا ہے، کچھ تو دیکھا کریں، تب پھر بندہ اعتراض کرے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ایسے مشوش اذہان کو تسلی کا سامان اس میں کافی مل چکا ہوگا۔ رب کریم آپ کو رمے قرآنی علوم سے محبت، اس کے فہم اور اس کی تفہیم عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ماہرین شریعت کے ساتھ، ماہرین علوم نبوت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔